میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسا یہ ایک مفتی صاحب ہیں، یہ رامپور ٹانڈا بادلی میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں صرف، اور یہ بہت بڑے مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ انہوں نے بدعت کی تعریف آپ سنیے گا اس ریکارڈنگ میں کہ سب سے پہلے انہوں نے بدعت کی تعریف جو ہے وہ غلط کی۔ بدعت کی قسمیں غلط بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 قسم کی بدعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری کتاب فتاوی رضویہ جو انہوں نے بتایا 35 جلد میں ان کے پاس ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ابھی تک اس کی 30 جلد سے زیادہ چھپی نہیں ہے۔ 35 جلد یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے۔ تیسرا جھوٹ انہوں نے یہ کہا کہ میں دلی آ رہا ہوں، دلی آؤں گا تم سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد جب میں ان کو کال کر رہا ہوں تو یہ فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے مفتی کا حال ہے۔ تو جناب ان کی ریکارڈنگ کو آپ سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ جس شخص کو بدعت کی تعریف نہیں معلوم ہے اور جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جماعت جو نکل رہی ہے یہ جماعت نکالنا کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے، بس یہ کیا کہتے ہیں ثواب کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بدعت ہے، اور بدعت ہے تو حضور اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے تھا تو گندی بدعت ہے۔ تو گندی بدعت، ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام، بولو جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ وہ اس دن آپ ٹرین میں تھے، بات نہیں ہو پائی تھی تو میں نے چلیے آپ مقام منزل پہ پہنچ جائیے تو گفتگو کریں گے۔ حضرت وہ جو میں نے آپ کے بدعت کے تعلق سے آپ سے پوچھا تھا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جی تو اس میں آپ نے بولا تھا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہم لوگ نہیں مانتے، بدعت تو بدعت ہی ہے۔ مطلب بدعت کی 2 قسمیں لکھی ہے، مفتی تقی صاحب دامن القاسم نے بھی ذکر کی ہے، اور جی جو علماء نے لکھا ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ جی میں تو کہا تھا نا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت تو سیئہ ہوتی ہے، وہ حسنہ کیسے ہوگی؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا تو پھر اس پہ اجماع کیا ہے حضرت؟ اس پر مطلب اس بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں اگر ہم ہر نئی چیز کو بدعت میں لیں گے تو پھر تو ساری چیز بدعت ہو جائے گی نا حضرت؟ نہیں، اصطلاحی نا، اصطلاحی اعتبار سے بدعت حسنہ ہے جی، یعنی لفظی لغوی اعتبار سے یہ قسم ہے، لغوی اعتبار سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کے معنی یہ ہے نئی چیز کو لغوی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایسی اس کو موضوع بحث بنانا، اس میں کیا نام ہے، ذہن کو کھپانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو اصل موضوع ہے اس کو ہاں تو حضرت میں وہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، تو اس پہ دیوبند کے مفتی اور عالم انگلی اٹھاتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرنا یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جبکہ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نکاح کے دوران ان کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لا کے رکھا تو آپ نے ہاتھ رکھ کے قرآن سے جہاں سے چاہا وہاں سے پڑھا اور صحابہ میں تقسیم کیا، صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھایا اور تعداد بھی صحابہ کی زیادہ تھی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ تو یہ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کھانا سامنے رکھ کر کے پڑھنا قرآن کی آیت۔ اب اس پہ آپ کے مفتی اور بہت بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ بدعت حسنہ میں آئے گی، بدعت سیئہ میں آئے گی حضرت؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کسی کو سمجھنے کی چیز آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں تو دلی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں تو آپ میرے پاس تشریف لائیں، فون پر میں جو ہے یہ باتیں کرنا نہیں، اتنا وقت ہوتا ہم لوگ کے پاس نہیں حضرت، صرف 5 منٹ وضاحت چاہوں گا کہ جو چیز ہم کرتے ہیں، سنیے تو صحیح حضرت سنیے تو، کہ جو چیز ہم کرتے ہیں وہ چیز آپ بدعت بنا دیتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے دیوبند والے کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم بدعت کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جائز ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اصل میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نہیں، میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں حضرت۔ آپ کے عمیر مفتی قاسمی صاحب کی یوٹیوب پہ تقریر موجود ہے باقاعدہ کہ بریلویوں نے بہت ساری بدعت، سنیے تو صحیح، بہت ساری بدعت کو ایجاد کیا ہے، جیسے
میلاد کرنا اور یہ فاتحہ کرنا. اتنی لمبی گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر رہتا ہے. آپ تشریف لے آئے. جب میں دلی آ رہا ہوں ابھی فی الحال بمبئی ہوں. جی سر. ہاں حضرت میں 1 منٹ آپ کا بیٹھ کے بات کریں گے. ہاں آپ کا میں 1 منٹ لے کر کے کال کو بند کر دوں گا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرنا، میلاد منانا، یہ آپ کے نظر میں کیسا ہے حضرت؟ نہیں ہماری نظر میں نہیں، ہم شریعت کی نظر میں بتائیں گے آپ کو. جی شریعت کی نظر میں تو ہمیں حدیث مل رہی ہے. تو آپ نہیں، اب آپ کو حدیث مل رہی نا تو اس حدیث کو دیکھیں گے. اس حدیث کا مطلب محدثین نے کیا لکھا. لیکن حضرت ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جماعت میں 40 دن 6 مہینہ 1 سال کی تو ہمیں حدیث میں وہ نہیں ملی، تو اس پہ آپ نے تحقیقات نہیں کی کبھی؟ 40 دن 1 سال 3 دن 10 دن کی جو جماعتیں جاتی ہیں وہ ٹائم مقرر کر کے، متعین کر کے، ٹائم وقت مقرر کر کے، تو وہ تو قرآن حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے، تو اس پہ آپ نے تحقیق نہیں کی حضرت؟ نہیں تو ہم نے کب کہا کہ وہ سنت ہے؟ نہیں تو پھر یہ تو بدعت ہو گئی نا. بدعت تو آپ نے مجھے پہلے ریکارڈنگ میں بولا ہے کہ بدعت تو گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. نہیں جو بدعت کی تعریف میں نے بتائی تھی وہ بتائیے آپ کیا بتائی تھی. آپ نے یہی کہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں چیز رکھی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا نہیں وہ بدعت تو بدعت ہی ہے، اچھی اور صحیح کیا. تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی. میں نے بتائی ہوئی تعریف بھول گئے. نہیں آپ بتا دیجئے دوبارہ. چلیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت موجود ہے مشکات میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جی کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ جی آپ بتائیے سر. حضرت آپ مفتی صاحب ہیں، آپ مجھے وضاحت کریے. ارے بھائی میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ماشاء اللہ. آپ حدیث آپ مجھے بخاری کے حوالہ دے رہے ہیں، میں نے تو آپ کو مشکات کی روایت بتائی ہے. جی میں وہی آپ مجھے بتا دیں گے تو میں اس کی تحقیق کر لوں گا نا حضرت. نہیں وہی میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ اس حدیث کا یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا بتائیے آپ. تو حضرت پیش آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی وضاحت کریں گے نا. جیسے میں نے کچھ چیز پیش کی تو پوری وضاحت کی نا میں نے. آپ نے عربی متن پڑھا. سنیے نا حضور سنیے. تو آپ نے عربی متن پڑھا نا. جی آپ نے عربی متن پڑھا نا. تو حضرت میں عربی نہیں ہوں نا. اچھا تو آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. ہاں میں عربی سن تو لیجیے. میں عربی نہیں جانتا، تو آپ اگر عربی جانتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیجیے. یہ بات ہمیں بہت اچھی لگی آپ کی کہ آپ عربی جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب عالم نہیں. نہیں میں عالم نہیں ہوں حضرت. چلیے ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے چلیے کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جو قرآن میں ہے اللہ خود فرما رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو آپ نے اپنے عدم علم کا اظہار کیا، ہم اب جواب دیتے ہیں آپ کو. جی ٹھیک ہے نا. من احدث فی امرنا، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، حضرت عائشہ راوی ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں الفاظ غور سے سننا میرے. جی من احدث فی امرنا، فی امرنا فی دیننا، یہ جی ہمارے امر میں یعنی ہمارے دین میں کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہے حضور سے ثابت نہیں ہے، جو ہم سے ثابت نہیں یعنی دین سے ثابت نہیں ہے، تو وہ رد بس وہ مردود ہے. اچھا وہ مردود ہے جو دین سے ثابت نہیں ہے نا. ہاں اسی کی روشنی میں نے آپ کو وہ تعریف بتائی تھی. جی اب میں اس پہ ایک سوال کر سکتا ہوں حضور اجازت ہو تو؟ اب آپ میری بات پوری تو سنتے ہیں نہیں. جی اب بتا دیجیے. میں نے جو آپ کو بدعت کی تعریف بتائی تھی وہ اس حدیث کی روشنی میں ہر وہ نئی چیز جو دین کے نام پر جی پیدا کی جائے، جی جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہ ہو، جی وہ بدعت ہے. جی وہ دو جملے اس میں خاص طور سے یاد رکھنے کے ہیں. جی جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، لیس فی امرنا یعنی فی دیننا، جو ہمارے دین میں نہیں ہے یعنی اس کا ثبوت دین سے نہیں ہے، اس کو دین کے نام پر کیا جائے. تو حضرت جی میرے کو بالکل سمجھ میں آ گئی. اب میں نے آپ کے سامنے جو ایک حدیث پیش کری کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سامنے کھانا رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قرآن میں جہاں سے چاہا وہاں سے پڑھا. آپ ویسے کیسے مان لیں؟ حضور میں آپ کو اسپیشل جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا اگر آپ اجازت دیں گے تو.
इस हदीस को मैं भेज दूंगा। भेज दीजिए पहले रिवायत कौन। हाँ तो हुजूर सुन तो लीजिए, हाँ तो हुजूर सुन तो लीजिए, एक छोटी सी बात हो रही है कि मैंने आपको ये हदीस भेज दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे आप वो हदीस भेजेंगे कि जिसमें 1 साल 6 महीने 3 दिन 40 दिन का चिल्ले का जमात का जिक्र हो जिस हदीस में, क्योंकि ये शरीयत में तो है ही नहीं, साबित ही नहीं है। ये तो मेरा दावा ही नहीं है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये नहीं तो फिर इस हदीस के मुताबिक तो मरदूद काम हो गया ना, जो ये काम कर रहा है वो मरदूद हो गया, फिर सब जहन्नमी हो गए। नहीं जी तो सुनिए, दो चीजें हैं, आप चूंकि आलिम नहीं है इसलिए आप नहीं, देखिए ना हुजूर, मेरी बात सुनिए ना हुजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से कभी बाहर नहीं गए, कभी अरब छोड़ के नहीं गए, तो 40 दिन 6 महीना 1 साल किसी सहाबा को दिन मुतय्यन करके, टाइम मुतय्यन करके कहीं नहीं भेजा, उनका नाम कभी नहीं लिखवाया, उनकी मतलब उनको आटा चावल ये सब देके कभी नहीं भेजा, तो ये दीन में नया काम तो आपने इजाजत किया, तो इस हदीस के मुताबिक तो ये मरदूद हो गया ना, निकालने वाले, इजाद करने वाले इसको। नहीं वही तो कह रहा हूँ, मगर आप आलिम होते तो ये एतराज ना करते। नहीं हजरत, ये तो एतराज बनता है ना, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ फातिहा का हदीस से। इसीलिए और बरेली सुनिए, बरेलवियों का एक अमल हदीस और कुरान से साबित है। भाई यहाँ बरेलवी देवबंदी की तो वो बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं तो ये बात जो है बरेलवी देवबंदी बीच में, तो ये उंगली आप लोग उठाते हैं ना हजरत, आप लोग उठाते हैं ना हजरत कि मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, ये फातिहा देना आपके आलिम, आपके मुफ्ती उठाते हैं ना हजरत। चलिए आपका मौक़िफ़ बता दीजिए, आपके नजर में फातिहा खानी और मिलाद शरीफ जायज है? अरे भाई मैं वो क्या कह रहा हूँ, नहीं तो देखिए आप अपना मौक़िफ़ बता दीजिए, मैं फोन रख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। आपके नजदीक खाना सामने रख के फातिहा करना जायज है? मतलब ये है कि आप जिद्दी आदमी हैं। अरे मैं आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब सुनिए ना, आपका मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ, कम से कम हमें ये तो पता लगे कि आपका अकीदा क्या, आपका भी अकीदा वही है जो आपके दीगर मुफ्तियों का है। मतलब आप जो ढल बोल रहे हो, जुबान चोरी कर रहे हो, जी माजरत चाहूंगा हजरत, मैंने जुबान जोरी नहीं की, मैंने आपसे सिर्फ मुतालबा किया एक हदीस का। पूछ रहे हो ना, तो मेरी बात को सुनो ठंडे दिल से भैया, ढल मत बोलो। नहीं आपने कहा कि मैंने एतराज नहीं किया, बात को सुनो हजरत आपने कहा कि मैंने एतराज नहीं किया। हाँ तो मैं वही आपका मौक़िफ़ पूछ रहा था हजरत, आपका मौक़िफ़ पूछ रहा था बस। अपनी बात करे जा रहे हो, चलिए बोले, आप बोले। अपनी ही बात करे जा रहे हो। नहीं बोले हजरत, बोले, माजरत चाहूंगा, बोले। देवबंदी बरेलवी के बाद बीच में कहाँ से आ गई? आपने सवाल शुरू किया बिदअत की तारीफ से, तो मुझे बिदअत की तारीफ बता दो, फिर आप बीच में खाने के लिए आए, फिर आप बरेलवियों के लिए आए, फिर मैंने तो आपसे एक जुमला भी अब तक नहीं कहा, न देवबंदी का न बरेलवी का, कौन जुमला मैंने अब तक आपसे कहा? बताओ, आपसे मैंने कोई जुमला कहा? जी नहीं, आपने मुझे कोई जुमला, मैंने आपके दीगर उलमा की बात बताई ना, दीगर मुफ्ती आपके आवाज उठाते हैं। मैंने आपसे बरेलवी देवबंदी उलमा जो है उनकी के मुतालिक मैंने कोई बात कही आपसे? मैंने कहा हुजूर आपके दीगर मुफ्ती, उनको भी तो कुछ समझाइए ना, कि जब आप नहीं उठा रहे तो उनको भी समझाइए ना। आपसे मुझसे बात करें, बस मेरी बात करें आप अपना मौक़िफ़ मुझे बता दीजिए, अपना मौक़िफ़ बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अपना मौक़िफ़ बता दीजिए। फोन पर जो है, ऐसा सुनिए ना मेरी बात, मैं 1 घंटे से आपसे कह रहा हूँ, इतना वक्त नहीं रहता, कितने फोन आ रहे हैं मेरे पास अभी भी, देखिए आपका पूछा कितने फोन कॉलें आ रही हैं। तो मतलब हजरत आप अपना मौक़िफ़ नहीं बताएंगे? मौक़िफ़ कैसे बताऊं? शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस और इजमा के मुताबिक जो बात है, खाने से मुताल्लिक हो, पहनने से मुताल्लिक हो, पीने से मुताल्लिक हो, मैं आपको एक जुज का मुदल्लल हवाला देकर आपको मैं बात बताऊंगा, लेकिन ये बातें सिर्फ फोन पर नहीं हुआ करती। आप सामने बैठिए, अगर आपको समझना है आप आप हफ्ते में तलाशी हैं। जी हुजूर, आप दिल्ली कब तशरीफ लाएंगे? दिल्ली कब तशरीफ लाएंगे? करना चाहिए आप दिल्ली, देखिए हजरत मैं प्रोग्राम में आया हुआ हूँ जी, मैं आपको बता दूं जी, मैं बता दूं कि मैं मसला के हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आज एक प्रोग्राम में हूँ, कल आप मुझे परसों फोन कर लीजिएगा कि मैं किस वक्त दिल्ली पहुँच रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। बैठ के गुफ्तगू करेंगे ठंडे दिमाग से। देखो कुरान हदीस को समझो। जी मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, आप वाक़ईतन समझना चाहते जी हुजूर, मैं एक चीज आपको आगाह कर दूं कि मैं मसलक आला हजरत को फॉलो करता हूँ।
ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کو میں فالو کرتا ہوں, مسلک اعلیٰ حضرت کو. سن لیجئے حضور, حضور سن تو لیجئے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے, اعلیٰ حضرت کی یہی معمول رہا ہے کہ آپ فاتحہ خوانی بھی کرتے تھے, میلاد شریف بھی کرتے تھے, اور وہی چیز آپ نے ہمیں سکھائی, اپنی کتابوں کے ذریعے بھی سکھائی, اور آپ کی اولادوں نے ہمیں سکھائی. نہیں, اور یہ چیز سن تو لیجیے حضرت, یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دیا انہوں نے. نہیں, اگر آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو میں اعلیٰ حضرت کا جتنا جاننے والا ہوں, جتنا چاہنے والا ہوں, ان کی کتابوں کو جتنا میں نے پڑھا, تم نے بھی پڑھا. نہیں حضرت, تو پھر ایک چیز اور بھی ہے نا حضرت. اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو. حضرت اعلیٰ حضرت نے کسی کہاں فاتحہ خوانی کا فتویٰ کیا ہے, کہاں منع کیا ہے, میرے پاس ان کا جو ہے 35 جلدوں میں فتویٰ میرے پاس موجود ہے. میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس پر میں کام کر رہا ہوں, یہ بھی معلوم ہے آپ کو. جی آپ کام کریں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. پر ہاں, فتاوی رضویہ پر میں کام کر رہا ہوں, اور حضرت اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی ہیں, جو فقہ حنفی جو اصل ہے, اس میں کہاں کہاں جو ہے اعلیٰ حضرت کے فتاوی کس جگہ ٹکراتے ہیں, اس پر میرا باقاعدہ مقارنہ چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. تو میں نے فتاوی رضویہ 35 جلد مکمل خود میں بتاؤں گا آپ کو بیٹھ کر کے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے کہاں کیا فتویٰ دیا ہے, اور آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. نہیں, معذرت چاہوں گا, اگر آپ نے فتویٰ رضویہ کا مطالبہ کیا ہے تو 35 جلد میں نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ ابھی تک اس کی 30 جلد چھپی ہے. نہیں, 35 جلدوں میں میرے پاس ہے بھیا. 33 جلدوں میں جناب, 35 جلد تو ابھی آئی نہیں ہے اس کی. ارے بھائی, جب تمہارے پاس نہیں آئی, ہم تو کتابوں کے کھلاڑی ہیں بھیا. نہیں تو آپ کو اس کا مطالعہ نہیں ہے نا, میں نے ابھی خود آرڈر کیا, وہ 30 جلد سے زیادہ چھپی نہیں ہے, 35 کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ ارے بھائی, تم اب اس پہ کیوں خواہ موضوع بحث بنا رہے, جب میرے پاس 35 جلد ہیں. اچھا چلیے, آپ کے پاس 35 جلد ہیں, پتہ نہیں 5 جلد کہاں سے اللہ جانے. چلیے آپ مجھے اپنا تھوڑا موقف بتا دیجیے, بات ختم ہو جائے گی نا. حضرت اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں؟ جو موقف آپ کے دیگر مفتیوں کا ہے وہی آپ کا ہے. میرا موقف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اس کے متعلق فرمایا ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. ایک روایت میں ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں, وہی ہمارا طریقہ کار ہے. جماعت کہاں سے ہماری زندگی. تو سر یہ حضرت پھر یہ جماعت کہاں سے آئی؟ میرے سے جماعت کا مسئلہ کیوں بیچ میں گھسا ہے؟ نہیں حضرت, مین پوائنٹ تو وہی ہے, مین پوائنٹ تو وہی, جب صحابی کی آپ سنت پہ عمل کرے تو صحابہ نے تھوڑی جماعت بنائی تھی. 40 دن 6 مہینے 1 سال 3 دن. یہ جماعت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ بالکل آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. اس حدیث کے خلاف تو آپ ہی جا رہے ہیں. اس حدیث کے خلاف, اس حدیث سے جو اس حدیث کا موقف آپ مجھے بتا رہے ہیں, اس کے خلاف تو آپ ہی جا رہے ہیں. ایک صحابی کا نام بتائیے نا حضرت, جس نے 40 دن جماعت نکالی ہو, 1 سال نکالی ہو, 3 دن نکالی ہو. ایک صحابی کا نام بتائیے نا. ارے بھائی, میں اس کا بھی تمہیں حوالہ دے دوں گا. نہیں دے پائیں گے آپ زندگی میں کتنے مفتیوں سے بات کر چکا ہوں, سامنے بیٹھ کے بھی کر چکا ہوں, لیکن کوئی حوالہ نہیں ملا مجھے آج تک. ارے بھائی, تمہیں کسی کو نہیں ملے گا وہ حوالہ تمہیں میرے پاس ملے گا. اچھا, وہ آپ کے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے, صرف باقی سارے دیوبندی مفتیوں کے پاس نہیں ہے. میرے پاس ملے گا حوالہ. تم کس سے پالا لے رہے ہو؟ نہ, میں پالا تھوڑی لے رہا ہوں, میں تو دیکھیے آپ الحمدللہ دلی کے اندر, جناب سنیے, الحمدللہ دلی کے اندر میں بڑے سے بڑے آپ کے مرکز کے مفتیوں سے بات کر چکا ہوں, فیس ٹو فیس بیٹھ کے. کسی نے حوالہ نہیں دیا مجھے. بڑے بڑے مفتیوں سے نہیں کی ہے بات, چھوٹے مفتی سے بات کرو گے نا تو پتہ چل جائے گا. جناب مفتی تو مفتی ہوتا ہے, اس میں چھوٹا بڑا کوئی ڈگری ہوتی ہے کیا چھوٹے بڑے کی؟ آپ خود نہیں بتا پا رہے ہیں. اس میں بیچ میں کون بول رہا, یہ آپ کو لقمہ کون دے رہا؟ آپ کا نہیں, وہ پیچھے میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں, وہ میرے پیچھے بھائی. میں آپ خود نہیں بتا پا رہے ہیں. نہیں ایسا ہے, آپ میرے سے براہ راست فون پر گفتگو نہیں کرتا ہوں میں کسی سے اتنی لمبی, کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے. اچھا, آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں تو خود نہیں چاہتا حضور, سنیے نا, میں خود نہیں چاہتا اتنی لمبی گفتگو. میں تو آپ سے صرف موقف پوچھ رہا ہوں, آپ بتا ہی نہیں رہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نہیں بتا پائیں گے. آپ میں نے نہیں بتایا آپ نے, تو یہ حدیث تو آپ کی جماعت سے ٹکرا رہی ہے حضور. تو یہ حدیث تو حضرت آپ کی جماعت سے ٹکرا رہی ہے. وہی جماعت کا بیچ میں چکر لے آئے کیا؟ تم کے دماغ سے کچھ الگ سے کچھ فرقہ ہے کیا؟
جو مین مدعا ہے آپ کے، سنیے، آپ کے مسلک کا جو مین مدعا ہے جماعت جو مین مدعا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنا، لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں بھر بھر کے کہ اللہ پہ ایک قدم قدم پہ چلنے کا ثواب ہے، یہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث تو آپ کے خلاف ٹکرائی نا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قدم قدم پہ نکلنا نیکیاں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ خود اس حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھو سنو، تو یہ تو آپ پہ فٹ ہو رہی ہے، یہ تو آپ پہ فٹ ہو گئی، آپ پہ فٹ ہو گئی۔ میں نے آپ کو جو میرا موقف تھا میں نے دلیل دی قرآن حدیث سے، آپ مجھے موقف نہیں بتا رہے ہیں۔ دلیل کیا دو گے تم؟ عربی تو سمجھتے نہیں، حدیث کو سمجھ رہے؟ عربی نہیں، دیکھیے عربی، سنیے، عربی دیکھ کے تو پڑھ لیتے ہیں، عربی دیکھ کے تو پڑھ لیتے ہیں، عربی ہم دیکھ کے تو پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پورے حدیث کے حافظ ہیں کیا؟ الحمدللہ آپ پورے حدیث کے حافظ ہیں؟ بخاری شریف میں کتنی حدیث ہے حضرت؟ بخاری شریف میں کتنی حدیث ہے؟ الحمدللہ بلا وجہ نہیں، آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں 7,000 سے زائد حدیث ہے، آپ کو ساری متن یاد ہے آپ کو؟ جی معلوم ہے، ساری معلوم ہے، سارے متن یاد ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بتائیے بخاری شریف میں استنجے کے تعلق سے کتنی حدیثیں آئی ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، آپ مجھے دلیل دے دیجئے کہ بخاری شریف میں استنجے کے تعلق سے کتنی حدیثیں آئی ہیں؟ الحمدللہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف سامنے آئے، میں پڑھ کے آپ کو متن بھی بتا دوں گا اور عربی اردو بھی بتا دوں گا۔ نہیں بتا پاؤ گے میرے بیٹے، نہیں بتا پاؤ گے۔ ارے سن لیجئے حضرت میری بات کو، نہیں میری بات کو، میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا کہ آپ اپنے ادارے کے ایک معتبر عالم ہیں، ایک معتبر شخصیت ہیں، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ میں اس لیے آپ کو صرف ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے آپ کے چھوٹے موٹے جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ کبھی بریلویوں کے گھر میں گھس کے سامنے رکھ کے فاتحہ کر کے وہاں سے جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، کبھی ان کو یہ کہیں گے بھائی یہ غلط ہے، عورتوں کا مزار پہ جانا غلط ہے، فلانا ڈمکانا، عورتوں مزار پہ جانا غلط ہے، وہ تو ہمارے خود فتویٰ ذات میں لکھا ہوا ہے، اس کو بریلوی پہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میلاد کرنا اور میلاد کرنا آپ کے گھر، ہاں، اور میلاد کرنا بالکل، اب جو عورت جا رہی ہے وہ بریلویوں پہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ اگر ایک جماعتی آدمی شراب پی لے تو ہم اس کو پورے جماعت پہ فٹ کر دیتے ہیں پھر کہ سارے جماعتی شرابی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو حضرت آپ ایک تقریر کیجئے، اپنے عالموں کو تھوڑا یہ سمجھائیے کہ اس طریقے کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ نہ ڈالیں۔ آپ تو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں تو سمجھ گیا، میں تو آپ کو الحمدللہ سمجھ گیا بہت اچھے سے، اور آپ سے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے، لیکن ابھی تک آپ نے اپنا موقف نہیں بتایا مجھے۔ وہی موقف پورا قصہ پڑھ لیا، لیکن وہ حضرت وہ گاڑی آپ کی طرف گھوم گئی، یہ حدیث تو آپ کے طرف گھوم گئی پوری کی پوری۔ نہیں، میں نے تو حدیث پڑھ کے سنا دیا آپ کو، حضور نے فرمایا جس پر میرے صحابہ ہیں جی، علیکم بسنتی و سنت، تو کس صاحب، میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، وہی تو موقف پوچھا کہ کس صحابی نے 40 دن 3 دن 10 دن کا چلہ لگایا؟ کبھی نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا۔ اور ہمارے صحابہ کرام تو بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، غیر مسلموں کے پاس جاتے تھے۔ بیچ میں کہاں سے جماعت کے بیچ میں بیچ میں نہیں، مدعا تو وہی ہے مین، یہ سارے جو فساد کی جڑ وہ یہی ہے، جڑ پوری یہی ہے، اسی نے کہانی خراب کی ہے، سنو میری بات سنو، اسی نے کہانی خراب کی ہے اسلام کی بہت اچھے سے، اسلام کی کہانی کس نے خراب کی؟ اسی نے خراب کی ہے، اللہ کے علم میں وہاں کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں چیلنج کر دوں حضرت، آپ کا جب دل کرے مجھے پیش کر دینا، جو آپ نماز میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اقامت میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت میں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک حدیث دکھا دو کہ حضور نے اقامت میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور میں آپ کو 4 بخاری شریف کی حدیث دکھا دوں گا کہ حضور حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوئے۔ جی، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پورے آپ کے جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں نا، سب کو چیلنج دیتا ہوں، مجھے ایک حدیث وہ سند کے ساتھ دکھا دیں کہ ہاں بھائی اقامت میں فوراً کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ میں آپ کو 4 دلیلوں سے ثابت کر کے دوں گا، یہاں تک کہ اجماع امت سے ثابت کر کے دوں گا کہ آدھی اقامت میں بریلوی جو کھڑے ہوتے ہیں نا، وہی حق ہے نماز میں کھڑا ہونا۔
अब मतलब आप तो आला हजरत से भी बढ़ गए। मैंने कहा बोला आला हजरत से बढ़ के, मैंने कहा बोला, मैंने आपको चैलेंज दिया कि एक भी बरेलवी का अमल आप गलत नहीं साबित कर सकते, लेकिन आपके आलिम जो है यूट्यूब पे बैठ के बहुत चिल्लाते हैं। नहीं मतलब आप तो आला हजरत से भी बढ़ गए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसे बढ़ गए जी? ये आला हजरत का ही तो मौक़िफ़ है ना, ये आला हजरत की तलवार है जो चल रही है आज, जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये आला हजरत ने ही तलवार सिखाई है हमें बातिल को काटने की। तुमने आला हजरत ही को नहीं बोला। ये आला हजरत ने ही तलवार दी हजरत बातिल को काटने की। मैंने आपको 2 चैलेंज किया, आप मुझे पेश कीजिएगा जब आपका दिल करे, जब आप दिल्ली आए मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह आपके पास आऊंगा, गुफ्तगू करूंगा और कुछ सीखूंगा और कुछ सिखाऊंगा। आला हजरत हनफी थे, गैर मुक़ल्लिद थे? हनफी थे अल्हम्दुलिल्लाह।